معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی سچے قصے اور واقعات سننے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے والدین مومن ہیں یا کافر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ کچھ علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور کچھ علماء نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کی ہے اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے، اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت والجماعت کے علماء محققین نے جیسے امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیتمی و امام قرطبی و حافظ اشام ابن ناصر الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی و صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق محدث دہلوی، مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ کا یہ عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ارشاد ہے کہ حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام دادا پردادا آدی حضرت آدم تک سب کے سب مومن ہیں۔ ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضور کے ماں باپ اور دادا سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ تمام حضرات حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فترت کہلاتا ہے، ان لوگوں تک حضور کی دعوت ایمانی پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالی نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کی تصدیق کی۔ حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود کمزور ہے مگر اس کی سندیں بیان کرنے والوں کا سلسلہ اس قدر زیادہ ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو متقدمین پر چھپا رہ گیا، جس کو حق تعالی نے علماء متاخرین پر ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے میں چند رسائل لکھے ہیں، اس مسئلے کو دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ کتاب اشعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ نمبر 18۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے۔ حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو خوشی مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا بند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ کتاب اشباح و نظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے سوائے رسول اللہ کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور وہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضور اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس روئے، ایک سوکھا پیڑ زمین میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ پیڑ ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ پیڑ ہرا ہو گیا۔ پھر حضور کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں کا زندہ ہونا، ایمان لانا عقل کے حساب سے محال ہے، نہ شرع کے حساب سے، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی کچھ مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانے آڑے ہے؟ جس حدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، تو یہ حدیث کی حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور کے وصال سے چند ہی مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خداوند تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں عطا فرمائی تھی کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور کے باپ دادا جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی علیہ الرحمہ اس مسئلے کو اپنی نعتیہ اشعار میں اس طرح فرمایا ہے، جیسا کہ نیچے کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، اور یوں ارشاد فرمایا فَسَلِّمُوا فَالْقَدِيمُ بِهِ قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم سب بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف یعنی کمزور ہے۔ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 217 تا 218۔ صاحب العقلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ان میں سے امام قرطبی
اور شام کے حافظ الحدیث ابن نصیر الدین بھی ہیں، اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضور کے والدین کو موت کے بعد اٹھا کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نفع فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں۔ حضور کی حدیث، کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ اس حدیث کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہاں حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد بیان کرنے والوں کا سلسلہ کمزور ہے۔ یہ بات اقلیل علی مدارک التنزیل میں مذکور ہے۔ بہرحال اوپر بیان کیے گئے پیراگراف جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردست عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور کے والدین اور تمام باپ دادا بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام رکھا جائے، سوائے ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب باقی تمام رشتہ داروں کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور سے نسبت رشتہ حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی۔ آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون یعنی دھتکارے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمس الاسلام لآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے بہت ہی مفصل و ترک سنگت کے طور پر یہ تحریر فرمایا کہ حضور کے آباء و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی عالم۔